لقد من اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه انسان او دابة الا كان له صدقہ. رواہ البخاری. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس سے انسان یا چارپائے کھا جائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے. صدقہ محض مال خرچ کرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو گویا صدقہ کسی ایک مخصوص شکل میں نیکی کرنے کا نام نہیں، بلکہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر بے غرض ہو کر کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ انسان کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو اس کی خلق یا اس کی مخلوق کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی ہمیشہ دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور کام کرتا ہے، خواہ وہ کوئی معمولی کام ہو یا کوئی بڑے سے بڑا کام ہو. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان شاید کچھ مخصوص قسم کی عبادات یا مخصوص رقم مال کی خرچ کر کے ہی اللہ کا قرب پا سکتا ہے، حالانکہ ہر نیکی اور خصوصاً بندگان خدا کی بھلائی کے کام انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. خاص طور پر اس حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی مسلمان اگر کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، تو اس کے لگانے کے بعد یعنی اس کی محنت کے بعد اس پودے میں سے اس کے پھل یا اس کے اندر جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ کوئی انسان کھاتا ہے یا پھر کوئی جانور کھا لیتا ہے. اور جانور ظاہر ہے کہ بعض اوقات پودے کے محض پتے وغیرہ یا بیکار حصہ کھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں درخت لگانے والے کے حق میں صدقہ شمار ہوتی ہیں. الا کان لہ صدقہ، مگر یہ کہ اس کے لیے یہ سب کچھ صدقہ لکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں درخت لگانا صدقہ ہے، اور درخت لگانے کے بعد اس کے یہاں تو خاص طور پر اس میں سے کچھ کھانے کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک درخت کا وجود ہی ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. مثلا ایک درخت پر جو بھی سبزہ اور پھل پھول وغیرہ ہیں وہ دیکھنے میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. تو جب بھی کسی انسان کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ لگانے والے کو، کہ لگانے والے نے اس درخت کو لگایا، اس کی کیئر کی، اس پر محنت کی. اب ایک درخت کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں انسان کی نظریں پڑ سکتی ہیں.
اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جب کوئی لگاتا ہے تو اسے صرف چند لوگ نہیں دیکھتے، ہزاروں انسان دیکھتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا اور دیکھ کر انہیں خوشی حاصل ہوئی، اس شخص کے لیے یعنی درخت لگانے والے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوا. پھر اسی طرح اگر اس درخت کے سائے میں کوئی آ کر بیٹھا تو اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو پہنچے گا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہماری پولوشن کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اور یہ عمل دن بھر ہوتا رہتا ہے. تو اس سارے عمل کا اصل ثواب کس کو جائے گا؟ کیونکہ درخت تو ایک بے جان چیز ہے، اس کو تو ثواب نہیں چاہیے، وہ تو بے غرض ہو کر آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. تو اصل فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے جو درخت لگاتا ہے. اس لیے ہمیں نیکی کے کاموں کا ہمیشہ حریص رہنا چاہیے، خواہ وہ معمولی کام ہی کیوں نہ ہو. عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں سبزے کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، اور پولوشن ہو، تکلیف میں ہو، اس کی تکلیف دور کرنا عین ثواب کا کام ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو راحت پہنچانا بھی صدقہ ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی بدکار انسان تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں. اس شخص نے خود کنویں میں اتر کر پانی پیا. اسے جب باہر آیا تو پتہ چلا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور اس کو پیاس لگی ہے، تو وہ اتر کر اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس نے کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کی بخشش فرما دی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ پتہ نہیں کون سی ہماری نیکی پسند آ جائے گی اللہ تعالیٰ کو اور بہت سے نیکی کے مواقع گنوائیں. اس شخص کی بخشش کی چیز جو بنی یا کوئی جو سبب بنا وہ یہ بات تھی کہ اس نے ایک جانور کی تکلیف اور ضرورت کو محسوس کر کے اس نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ تکلیف اٹھا کے دوبارہ کنویں کے اندر اتر کر ایک تدبیر سوچی اور موزے میں پانی بھر کر اس جانور کو پلایا. تو اس کے لیے یہی چیز بخشش کا سبب بن گئی. تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کے فائدے کا بننے کی تدبیریں سوچنی چاہیے، خواہ بعض اوقات خود قربانی دے کر، خود تکلیف اٹھا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی انسان زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے. کوئی اور چیز اگر آپ کہنا چاہیں تو اس سلسلے میں یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، تو اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ مسکرا کر کسی سے جب انسان بات کرتا ہے تو دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، صرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا وجود دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہے. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اچھی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہے. تو یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان آخری درجے تک دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس حدیث کا اصل تھیم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص کون ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کی بھلائی کے لیے، اور صرف بندگان خدا نہیں بلکہ مخلوق خدا جس میں انسان، جانور اور باقی سارے انوائرمنٹ آتی ہے، ان سب کے لیے مفید ہو اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ویسے بھی مسلمان کی ڈیفینیشن یہی کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور محفوظ رکھنا کسی کو اپنے دکھ اور شر سے، یہ بھی صدقہ ہے. تو بات یہ ہے کہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے. خواہ آپ مال کا صدقہ کریں، خواہ آپ مسکراہٹ کا صدقہ کریں، خواہ اچھی بات کا کریں، اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ان تمام احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو دکھ دینے سے بچنا چاہیے. مسلمان کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تو اصل صدقہ کیا ہے کہ ہماری ذات سے انسان، جانور، ماحول، ہر طرف ہر ایک کو
خیر و بھلائی پہنچتی رہے، دوسروں کو دکھ تکلیف اور اذیت سے بچانے والے ہوں اور بے لوث ہو کر یہ خدمت بجا لانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذات سے دوسروں کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں، صدقہ صرف مسکراہٹ ہی کا نہیں، صدقہ صرف درخت لگانے کا ہی نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس سے بندگان خدا، اور صرف بندگان خدا ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوق، جانور، درخت، پودے، ماحولیات، ہر ایک کو ہماری ذات سے خیر اور بھلائی پہنچے، یہی اصل صدقہ ہے، یہی اصل نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے جن کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو خیر اور فیض اور بھلائی ہی پہنچتی رہے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد